والذین هم عن اللغو معرضون میں ایک دوسرا نقطہ نوٹ کیجئے گا کہ یہاں اللہ نے مومنوں کی صفت یہ بیان نہیں کی کہ وہ گناہوں سے بچتے ہیں. لغو جو ہے وہ گناہ نہیں ہوتا. یہ جملہ سنیے گا نوٹ سے. لغو جو ہے وہ گناہ نہیں ہوتا. گناہ تو گناہ ہے، وہ الگ کیٹیگری ہے. مومن وہ ہوتے ہیں جو لغو سے بچتے ہیں. لغو گناہ نہیں. لغو وہ کام ہوتا ہے جو بے مقصد ہوتا ہے، گناہ نہیں ہوتا بے مقصد ہے، فضول ہے، لا یعنی ہے. تو مومنوں کی شان یہ ہوتی ہے گناہوں سے تو بچتے ہی ہیں. عن اللغو معرضون، ان کی زندگی اتنی جچی تلی نپی تلی اور پاکیزہ ہوتی ہے کہ عن اللغو معرضون، وہ لغویات سے بھی فضولیات سے بھی بچتے ہیں. یہ مومنوں کی شان بیان. اور پھر اگلی بات دیکھیے گا، یہ سورہ مومنون کی پہلی جو آیات ہے ان میں سے ایک آیت ہے والذین هم عن اللغو معرضون. اس سے پیچھے سورہ حج کا اختتام ہو رہا ہے، اور سورہ حج کے آخر میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد. اللہ کے رستے میں اس طرح محنت کرو، اس طرح جد و جہد کرو کہ جس طرح کے حق کا جہاد ہی محنت کرنے کا حق ہوتا ہے، جس طرح کے جد و جہد کرنے کا حق ہوتا ہے. اور کسی چیز کا حق آپ اس طرح ادا کر سکتے ہیں جب پوری طرح یکسو ہوں، سنجیدہ ہوں. اس لیے بعد میں فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، کہ جب انسان ایک چیز میں سنجیدہ ہو جائے، یکسو ہو جائے، پھر آٹومیٹکلی وہ ادھر ادھر کی فضولیات سے بچنے لگتا ہے. اس کی توجہ ان چیزوں کی طرف جاتی نہیں ہے. اور پھر یہ ہے کہ وہ چونکہ آخرت اورینٹڈ شخص ہوتا ہے، اس کی توجہ آخرت کی طرف ہوتی ہے، اس لیے اپنی زندگی کو قیمتی بناتا ہے تاکہ آخرت میں اچھا ٹھکانہ پا سکو. اور اسی چیز کو اللہ رب العزت نے سورۃ الفرقان کے آخر میں عباد الرحمن کی خصوصیت میں شامل کیا. ذرا غور سے سنیے گا، فرمایا والذین لا یشہدون الزور. اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو زور کے پاس حاضر نہیں ہوتے، زور کے پاس نہیں جاتے. زور کیا ہوتا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں آتا ہے کہ زور مشرکین کی عیدیں، غیر مسلموں کے تہوار، میلے ٹھیلے. والذین لا یشہدون الزور، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس قسم کی چیزوں میں، اس قسم کی جگہوں پر نہیں جاتے. اور امام مجاہد رحمہ اللہ کا تو ایک نام ہے تفسیر کے اندر، انہوں نے کہا کہ یہاں زور سے مراد موسیقی اور گانے کی محفلیں ہیں، کانسرٹس وغیرہ ہیں. کہ اللہ کے نیک بندوں کی زندگی اتنی پاکیزہ ہوتی ہے، والذین لا یشہدون الزور، وہ اس قسم کے زور کے پاس ہی نہیں جاتے، وہاں پہ اپنی پریزنس دکھاتے ہی نہیں ہیں. لیکن اگلی بات وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، لیکن اگر انجانے میں کبھی اس جگہ کے پاس سے گزر ہو جائے، یا کوئی نہیں پتا تھا، پروگرام میں دعوت دی گئی تھی، وہاں چلے گئے، وہاں اس قسم کی چیزیں دیکھنے کو مل گئیں، تو مرو کراما، بڑی عزت سے اپنا دامن بجا کے نکل جاتے ہیں. وہاں پہ بیٹھے نہیں رہتے چلو اب آئے ہیں کیا ہو گیا یار کوئی تھوڑا سا، نہیں، مرو کراما. یہ مومنون کی شان ہے، ان کی یہ صفت ہے. اور بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں، جناب اگر شکایت نہ بھی کرے نا تو خود فیل ضرور کرتے ہیں کہ نماز میں دل نہیں لگتا، نماز میں توجہ نہیں بنتی، نماز میں جو لطف اور ذوق ہے، جو رسول اللہ نے کہا تھا نا، کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یار ہمیں کوئی ٹھنڈک نہیں ملتی، نماز ہمیں کوئی سکون اور لذت نہیں ملتی. سر اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے چونکہ دنیا کی لغویات سے اپنا دل لگا لیا ہے، اس لیے وہ دل نماز میں نہیں لگتا. اور جس نے جس قدر زیادہ لغویات سے دل لگا لیا اتنا وہ عبادت سے دور. اکثریت تو نماز اس لیے پڑھتی نہیں، دل ہی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ دل میں ہر وقت یہی چیزیں بھری ہوئی ہیں. اور اگر کوئی پڑھنے آتا بھی ہے کبھی تو پھر یہ ہے کہ اس کی وہ توجہ نہیں بنے گی، ساری چیز نماز میں وہی چیزیں سوچتا رہے گا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت بات کہی، جامع ترمذی کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. کسی بھی شخص کا اسلام خوبصورت تب ہوتا ہے، ایک مسلمان آئیڈیل مسلمان تب بنتا ہے، ترکہ ما لا یعنیہ، جب ہر قسم کی ایسی چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیتا ہے جو لا یعنی ہیں، فضول ہیں، خرافات ہیں، بیہودہ چیزیں، اپنی روزمرہ زندگی سے ان چیزوں کو نکال دیتا ہے، تب وہ بنتا ہے اچھا مسلمان، تب وہ بنتا ہے آئیڈیل مسلمان. یہ نہیں ہے کہ ادھر نماز ہی پڑھی ہے اور ادھر جا کے سب کچھ دیکھا دکھائی، یہ تو نہیں ہوتا نا. اس طرح کی باتیں تو نہیں چاہیے اللہ کو، اس طرح کے مسلمان تو نہیں اللہ کو چاہیے. والذین هم عن اللغو معرضون کی شان یہ ہے کہ اس قسم کی چیزوں سے بچتے ہیں. اچھا سر، آپ نے یہ لفظ سن لیا لغو، ذرا میرے ساتھ رہیے گا تھوڑا سا. آپ نے عن اللغوی کے لغو لفظ سن لیا، اس کی تشریح ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور مجھے بڑی امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کو لغو کی جو تشریح ہے، مفہوم ہے، پوری طرح سمجھ آ گیا ہوگا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں لغو کس کو کہتے ہیں اور ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے.